لے ہیں کچھ حلقوں کے، اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2012 میں مملکت پاکستان کے منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کیس کے مقدمے میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا بلکہ ان کی پارلیمان کی رکنیت بھی گئی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، 2017-18 میں 3 مقدمات یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیے، اور ان 3 مقدمات میں طلال چودھری صاحب کو، دانیال عزیز صاحب کو اور جناب نہال ہاشمی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کیس کے کیسز میں سزا دینے کے بعد نہ صرف سزا ان کو اس میں کنوکٹ کیا گیا، انہیں اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، نہال ہاشمی صاحب کو جیل بھی بھگتنا پڑی۔ یہی نہیں، ایک جلسے میں احتجاج کے دوران سینہ کوبی کرنے پہ قصور کے ایم این اے وسیم شیخ صاحب اور کچھ اور وکلاء اور کچھ شہریوں کو نہ صرف 780 کے مقدمے میں چالان کر کے جیل میں ڈالا گیا بلکہ سائمنٹیلیسلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر انہیں سزائیں دی گئیں اور اسے بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ یہی پریکٹسز اگر ہم رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا، اور عدالتی نظام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہے وہ شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے۔ پروسیڈنگز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب آپ انور، اکبر، اصغر کے لیے ایک جیسا انصاف رکھیں، ایک جیسا معیار رکھیں۔ یہ کیونکہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، مجھے بطور وکیل اس حد تک ضرور تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے، جواب ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظر ثانی کریں، اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے۔ کورٹ پروسیڈنگز میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کنٹیمنر بارہا یہ استدعا کرے کہ میں ایل ایڈوائز تھا، مجھے جواب داخل کرتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی، تو مجھے موقع فراہم کیا جائے۔ میں امینڈڈ رپلائی فائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا۔ یہ بات طلال چودھری کے کیس میں کی گئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی دی گئی، یہ بات شیخ وسیم کے کیس میں بھی ہوئی لیکن انہیں اجازت نہیں تھی ملی۔ تو بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی نظام آئین پاکستان کے تابع چل رہا ہے، اور آئین پاکستان کے تابع ہی دیگر قوانین بنائے گئے ہیں، جن قوانین پر عمل درآمد اور ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہی ریاست کے فائدے میں اور ریاست کے بقا کے لیے ہے۔ اگر آپ پینڈنگ میٹرز میں سٹنگ ججز کو جلسوں میں للکاریں گے اور ایک دفعہ نہیں للکاریں گے، بارہا للکاریں گے،
کبھی راولپنڈی میں تو کبھی اسلام آباد میں، اور یہ کہیں گے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی تکلیف دہ ہے۔ مجھے پچھلے کئی دنوں سے میرے بہت سی جو فیمیل کلیگز ہیں بار ایسوسی ایشنز میں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں کہ ہمارے معاشروں میں ایک طرف ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ثقافتی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کبھی بھی نہ اس کو ٹالریٹ کیا گیا ہے، اور اس سے چشم پوشی کی بھی نہیں جانی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے جو خاتون جج ہیں وہ کسی کی بیٹی بھی ہیں، وہ کسی کی ماں بھی ہیں، وہ کسی کی بہن بھی ہیں، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ درجے کا منتخب عہدیدار رہا ہو، وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز رہا ہو، اس کا رول تو ویسے ہی بڑا پیرنٹل ہو جاتا ہے، اسے تو وہ ایک گھر کے بڑے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی گفتگو تو بہت نپی تلی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو بہت نرمی اور شرینی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو ایک لمس ہونا چاہیے عوام کے لیے، اداروں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ لیکن خان صاحب شاید بہت ناراض ہیں، خان صاحب اینگری اولڈ مین ہے، میں اولڈ انہیں نہیں کہوں گا، وہ شاید اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں اور جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کے جو جذبات کا بہاؤ ہے اس کے آگے نہ عدلیہ کو ٹھہرنے دیتے ہیں وہ، نہ انہوں نے افواج پاکستان کو ٹھہرنے دیا ہے، نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی کسر چھوڑی ہے عزت افزائی میں، نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی رعایت دی ہے، اور جس طرح کی زبان انہوں نے اور جس طرح کے للکار اور دھمکیاں انہوں نے پاکستان کے ایک موقر آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے ممبران اور اس کے سربراہ کو دی ہیں، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بھی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اس وقت کے چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، جب انہوں نے اس الیکشن پروسیس کے دوران عدالتی اور عدلیہ کے کردار کو شرمناک قرار دیا تھا، تو اس وقت بھی انہیں وارننگ دے کے چھوڑا گیا تھا، اور ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی تھی کہ آپ آئندہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد شاید بارہا مواقع پہ یہ ہوا۔ تو میں یہ بڑا طبعاً آپٹمسٹک آدمی ہوں، بطور قانون کے ایک طالب علم کے، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک پاکستانی شہری کے، میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا، اور اس کیس میں بھی انشاءاللہ اسی معیار کو سامنے رکھا جائے گا جس معیار کو اور جس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں پاکستانی سیاستدانوں کے بشمول وزرائے اعظم کے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک اور جو تکلیف دہ بات گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آئی، وہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کی گفتگو تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ۔ ہم جب پارلیمان میں جاتے ہیں تب بھی ہم ایک حلف اٹھاتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور آئین پاکستان کے شیڈیول میں اس کا اندراج ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی عمل اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر جب آپ بطور وزیر حلف لیتے ہیں تو اس میں باقی لوگوں کے حلف میں اور وزراء اور وزرائے اعظم کے اور وزرائے اعلیٰ کے حلف میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنا ان دا ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز، یعنی کہ میں اپنے کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے صرف اور صرف قانون اور ضابطے کا خیال رکھوں گا، میں کسی کی سنوں گا نہیں، چاہے وہ میرا قریبی ہے یا میرے دور کا ہے، میرا دوست ہے یا میرا عزیز ہے، اور ان سب سے بالا تر ہو کے۔ تو اس گفتگو کے بعد یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے وہ شاید اپنے حلف کی پاسداری سے بھی گئے، اور سابق وزیر خزانہ نے، جن سے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، انہوں نے حدیں ہی عبور کر دی، انہوں نے سیاست کو مقدم رکھ کے ریاست کو پشے پشت ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے
کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں یہ سراسر نہ صرف یہ ملکی مفاد کے منافی ہے، بلکہ یہ مملکت خدا داد سے منافقت اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے دل دکھے ہوں گے اس سے۔ حکومت بھی اس بارے میں وزارت داخلہ اور وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ ہم نے اس جو آڈیو کنورسیشن ہے اس کی فورینزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رپورٹ آنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مشاورت کا عمل مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی ریاست کی طرف اٹھنے والے ہاتھ، پاکستان کے مفاد کے خلاف بولنے والی زبانوں کے خلاف انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جی عباس صاحب، آپ بات کر رہے تھے عدالتی فیصلوں کی تقریر کا، تو عدالتی جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد نہ کیے گئے تو وہ بھی دراصل عدالت کے فیصلے کی توہین ہی ہوتا ہے۔ 2017 میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب کی اس بینچ کا حصہ تھے، مشیر عالم صاحب سربراہ تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جن فوجی افسران نے حالت کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو باقی حکومت اس معاملے پر تحقیقات کرے۔ اس وقت بھی حکومت آپ کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی، آج بھی حکومت آپ کی ہے، 5 سال گزر چکے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس فیصلے کا حوالہ آپ لوگ اپنے جلسوں میں، الیکشن کمپین میں ہر جگہ دیتے رہتے ہیں، تو عمل درآمد کرتے تھے، کانپے ڈالتی ہیں، ڈرتے ہیں، یہ کب کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ ٹانگیں کانپنے کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں 4 سال حکومت عمران خان صاحب کی بھی رہی، ظاہر ہے۔ ریویو انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوں گے 3 طرح کے ریویو فائلڈ ہیں اسی فیصلے کے بابت، اور وہ پینڈنگ ہے ابھی کورٹ میں۔ ایک یہ پریکٹس کنسسٹنٹ رہی ہے کہ جو اہم نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں وہ جب تک عدالت میں زیر تنقید ہوں ان پہ عام طور پہ ایگزیکٹو ایکشنز نہیں لیے جاتے، تو ایک وجہ وہ اس کی بلا شبہ موجود ہے۔ باقی رہی بات کہ جو فیصلہ کرنے جی نہیں، یہ ایک آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی اسی سلسلے کا، آپ ماشاءاللہ اتنا پرانا تجربہ ہے آپ کا، اتنا پرانا تجربہ ہے، یہ ایک پرانی کنسسٹنٹ پریکٹس ہے کہ جتنی دیر معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہوتا ہے آپ اس پہ ایگزیکٹو ایکشن نہیں کرتے۔ جی یوسف صاحب، جو کنٹمپٹ کا معاملہ ہے وہ کورٹ اور جو کنٹمپنر ہے ان کے درمیان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور حکومت کا جو نمائندہ ہے وفاقی وزیر، ان کا ایک پینڈنگ معاملے پر جو ہے نا اس طرح کا وہ بنتا ہے کہ یہ مناسب ہے، اور کیا اس کا یہ تصور یا یہ اثر نہیں لیا جائے گا کہ پینڈنگ معاملے پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے؟ آپ نے میرے خیال میں آپ سے، کیونکہ کچھ کرنٹ ایشوز پہ بات ہونی تھی، آپ نے میرا جو اوپننگ سینٹنس تھا وہ شاید آپ مس کر گئے، آپ اس وقت کچھ اپنا کاغذ قلم تیار کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز ہی اس بات سے شروع کی ہے کہ آج میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور میں گفتگو کر رہا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہ میرے ادارے کے بارے میں جس طرح کی ہرزہ سرائی کی گئی اور میرے ادارے میں کام کرنے والی ایک معزز خاتون جج کے بارے میں جو گفتگو کی گئی، اس کے نتیجے میں جو کنٹمپٹ نوٹس آیا، اس پہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے آگے تو کوئی بات نہیں کی، میں تو خود بڑا ٹھہر کے بات کرتا ہوں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ میں نے کہا تھا میں نے اس سے آگے بات نہیں کرنی، میری یہ خواہش ہے اور میری اس خواہش پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ اس ملک میں جو مقدمات ڈیسائیڈ یعنی کہ جن کے فیصلہ جات ہوں ان میں پیرٹی، کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 25 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ سب سے سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے، تو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کے جو سابقہ فیصلہ جات ہیں ریسنٹ پاسٹ کے، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ عدالت جو ہے، عدالت عالیہ اسلام آباد، اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی ان مقدمات کو سامنے رکھے گی۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج بھی محترم چیف جسٹس صاحب نے
عمران خان صاحب کے وکلاء سے کہا کہ آپ وہ 3 فیصلہ جات پڑھیں اور پھر اپنا جواب پڑھیں اور پھر مجھ سے مخاطب ہوں. جی راشد حبیب صاحب جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج جو جواب جمع کرایا گیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خاتون جو ہے وہ ایک جج ہیں، میں ایگزامنر اسٹیٹ سمجھتا، اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ الفاظ توہین آمیز ہیں تو میں واپس لے لوں گا. کیا یہ مزید توہین عدالت نہیں ہے؟ اور اس کا یہ راستہ دینا کہ آپ باقی کے فیصلے پڑھ کے ویسے جواب لکھ کے لیں جو آپ کو چھوڑ دیں گے. میرے لیے تو معافی مانگی ہے میرے لیے تو یہ زیادہ حیران کن بات ہے کہ خان صاحب ماشاءاللہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں. انہوں نے حد ہی کر دی جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو محترمہ ہیں وہ ایڈیشنل سیشنز جج ہیں، وہ میجسٹریٹ نہیں ہیں. ایک تو ان کی ڈیموشن کر دی ہے، انہیں میجسٹریٹ بنا دیا، پھر انہیں جوڈیشری سے نکال کے ایگزیکٹو میں بھی ڈال دیا. تو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کی تو پھر آپ کو لب کشائی کرنی نہیں چاہیے. اگر آپ کو معاملے کا اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اگر حقائق کا علم نہیں ہے تو پھر لب کشائی سے اجتناب کرنا چاہیے. میرے لیے تو یہ اور حیران کن بات تھی. اس پہ تو انہیں اور زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس ملک کی قیادت کرنے کے لائق بھی ہیں یا نہیں، جنہیں یہ ایک بنیادی بات کا نہیں پتہ جو کہ سڑک پہ چلنے والے شخص کو بھی پتہ ہے کہ سیشن جج میں اور ڈیوٹی میجسٹریٹ یا انتظامی میجسٹریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. میں تو اس پہ صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں. سر ایک تو آپ کمیٹی کے ممبر ہیں، کیبنٹ نے 3 مہینے پہلے وہ ڈسائڈ کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں لکھا گیا تھا جو لکے سے کرائم ایجنسی سے پیسے آئے. کیبنٹ کے ایجنڈے پہ بھی آج سے 20 دن قبل وہ آیا تھا، اس کو ڈراپ کیا گیا. وہ معاملہ آپ کی کمیٹی نے کہاں تک پہنچایا ہے؟ کافی تاخیر ہو گئی. جی میں عرض کر دوسرا سر، کل فواد چودھری صاحب نے اس سماج سے پہلے ایک بیان دیا کہ خان صاحب کو سزا دی گئی تو پھر عوام فیصلہ کرے. تو اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو مہذب معاشروں میں اور فسطائی رویے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے قانون اور کتاب کے مطابق چلتے ہیں. فسطائیت میں آپ طاقت کے فیصلے لیتے ہیں، آپ مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، آپ دھونس کے فیصلے لیتے ہیں، آپ کی خواہشات کے کوئی خلاف جائے تو آپ اس کا گریبان پکڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان آئین پاکستان کے تابع چلتی ہے، اور آئین پاکستان میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ جس کے ساتھ 1000 آدمی آئے پیشی پہ اس کے آگے عدالت کو سر جھکانا چاہیے اور جو اکیلا آئے وہ عدالت کے سامنے سر جھکا کے جائے. میں یہ توقع نہیں کرتا کہ فواد چودھری ایک وکیل ہوتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آج کل ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اس سے بہت عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. اس پہ صرف ہنسا جا سکتا ہے، اور تکلیف دہ عمل ہے کہ اگر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اور ریاست پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، سابق وفاقی وزیر قانون کہ جس کے بازوؤں میں دم ہے، عدالت ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی بلکہ عدالت آنکھیں نیچے کرے گی. یہ تکلیف دہ بات ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو 54 ارب روپے کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، اسے ایجنڈے سے بھی ڈیلس اس لیے کیا گیا تھا کہ رپورٹ مکمل نہیں تھی، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب تک نیشنل کرائم ایجنسی سے برطانیہ سے جواب موصول نہیں، ہم نے انہیں لکھا ہوا ہے اور ان کے اپنے پروسیجرز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں AML جو آپ میوچل اسسٹنس ہے MLAs ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ٹائم لگتا ہے. وہ 2-3 چینل سے ہو کے باتیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور پھر ان کا جواب آتا ہے. تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپریل 2022 میں اپنی پہلی تقریر میں جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں کہ پہلے بندوں کو جیل میں ڈالو بعد میں تحقیق کرو. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس حکومت نے پچھلے 5 ماہ میں ابھی تک کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جس میں بغیر اندراج مقدمے کے یا بغیر انکوائری کے کوئی ایکشن لیا گیا ہو. یہ نہیں ہے کہ پہلے بلائیں آپ چائے پلانے کے لیے یا بلائیں صاف پانی کی انکوائری میں، اور اس میں کیونکہ ہے کچھ نہیں اور گرفتاری ڈال لیں آشیانہ میں، اور پھر آشیانہ میں بھی 40 دن بعد میں تفتیش کرتے رہیں اور اینڈ پہ کہیں کہ برآمد تو کچھ نہیں ہوا، اسے ہم عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. تو اس کیس میں بھی اس نیت کے ساتھ
کہ اصل حقائق کے مطابق اس کو یکسو کیا جائے. نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ اویٹڈ ہے, وہ آئے گی تو اسے یکسو کر دیا جائے گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.